بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج میں جو کالم آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں وہ نہایت ایک فکر انگیز کالم ہے جو کہ تحریر کردہ ہے جناب آصف عنایت صاحب کا، اور کالم کا عنوان ہے بابر پہ ہی فلم کیوں، انگلش میڈیم غلامی ہے۔ جناب والا، گزشتہ چند دنوں میں موجودہ حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کا بہت چرچا رہا، جو 3 سالہ حکمرانی ضرور ہے، کارکردگی سوالیہ نہیں، واضح صورتحال ہے کہ 40 سال میں جو کچھ بہتر ہوا برباد کر دیا گیا، اور یہ بربادی ہر شعبے میں آئی۔ کوئی زیادہ حیرت کی بات نہیں اگر وزیر اعظم کہے کہ ارطغرل دیکھیں اور ظہیر الدین محمد بابر پر فلم بنانے کا عندیہ دیا جائے۔ یوں تو موروثی سیاست کے خلاف ہیں، اور جس نے بادشاہت اور ملوکیت صدیوں قائم رکھی ہے، بابر پر فلم بنے گی۔ اگر ٹروتھ کمیشن قائم نہیں کر سکتے تو سچائی پر مبنی ملکی تاریخ پر ہی فلم بنا دیں۔ چلیں 12 ارب روپے میں ڈیم تو بنا نہیں، چند فلمیں ہی بنا لیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ بابر پر ہی کیوں؟ بابر بھی عام طاقتور حملہ آوروں کی طرح تھا، فرق یہ تھا کہ اس کی نسل کے 6-7 بادشاہ آئے اور صدیاں بادشاہت کی نظر ہو گئی، گرم حمام بنائے، عشق کیے، ان کی یادگاریں بنائے، مگر ان کے دور میں دفتر اور حکومتی زبان فارسی تھی، جو آج تک خسرہ نمبر، کھتونی نمبر، مشتری ہوشیار باز، ڈھال باش اور بھی ایسے ہی الفاظ ہیں جو ہمارے نظام میں رائج ہیں۔ انگریز آئے، انہوں نے 90 سال میں ہندوستان کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، قانون نظام دیا، مواصلات کا نظام۔ کبھی گوگل پر انگریز کے آنے سے پہلے کی پرانی تصویریں دیکھ لیں، اندازہ ہو جائے گا۔ پھر موجودہ حکومت کبھی سابقہ حکمرانوں کو بربادی کا شاخسانہ قرار دیتی ہے، اور اب نئی درفتنی چھوڑی ہے کہ انگلش میڈیم سسٹم ذہنی غلامی ہے۔ ہماری تنزلی کی بڑی وجہ انگریز کا نظام تعلیم ہے، ہمیں اسلام اور اپنے کلچر سے دور رکھا۔ سبحان اللہ! کیا انگلش جھوٹ، منافقت، دھوکہ دہی، جعل سازی، ثانی اسمگلنگ، رشوت خوری، ناانصافی، ملاوٹ، بد اخلاقی، الزام تراشیاں سکھاتی ہے؟ کائنات میں نیکی اور بدی 2 حقیقتیں ہیں، جھوٹ اور سچ 2 محاذ ہیں۔ پورے یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور ایسے ممالک میں جھوٹ، ملاوٹ، غیبت، منافقت، ناجائز قبضے نظر نہیں آئے گا۔ اور ویسے بھی موازنہ کرنے کہ انگریز کے دور کے کتنے واقعات ہیں عدالت نے جن پر زیر اثر فیصلہ کیا ہو، ملاوٹ کی ہو۔ میں انگلش کے حق میں نہیں ہوں، لیکن وزیر اعظم قوم کو اپنے بے بنیاد نظریات، جو کبھی سنگاپور کا نظام، کبھی ملائیشیا کا نظام، کبھی چائنا، کبھی ترکی اور کبھی ریاست مدینہ کی سیر کراتے رہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کنفیوز قوم، شخص یا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ کنفیوژن پیدا کرنا موجودہ حکمرانوں کی پالیسی ہے، اور اس حد تک پھیلا دی گئی ہے کہ ہماری معاشرت واحد معاشرت جس میں سچ جھوٹ کے ہاتھوں شکست خوردہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سچ بے باک اور بے دید ہوتا ہے، آنکھیں پھاڑ کر، سینہ تان کر سامنے کھڑا ہوتا ہے، لیکن موجودہ دور میں جھوٹ پوری ڈھٹائی کے ساتھ کھڑا ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ جھوٹ پہچان بن گیا ہے۔ ہم نے مارشل لا کے تسلسل دیکھے، بالواسطہ اور بلاواسطہ جمہوریت دیکھی۔ یوں لگتا ہے کہ 1947 کے بعد حصول آزادی کا سفر ممکن نہیں ہوا بلکہ مزید تلخ ہو گیا۔ عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے جان چھوٹ گئی، مگر موجودہ حکمرانوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ دونوں سیاسی جماعتوں اور ان کے قیادتوں کو وطن عزیز میں دوبارہ مقبولیت کے مقام پر لا کھڑا کیا۔ وزیر اعظم صاحب جو اس دنیا میں ایجاد کرتا ہے، کنٹریبیوٹ کرتا ہے، وہ اپنی ایجاد کا نام خود رکھتا ہے۔ کرولا، کرونا، مرسیڈیز کا نام اسلامی ناموں پر تو نہیں رکھا جا سکتا۔ آکسیجن کا فارمولا ہے، اس کو دنیا کی کسی بھی زبان میں ترجمہ کر دینا، H2O ہوتا ہے۔ میں نے 2 دہائیوں سے زیادہ امپورٹ کی دستاویزات دیکھی، جرمنی، جاپان، چائنا سمیت کسی ملک کی انوائس انگریزی کے علاوہ نہیں دیکھی۔ آپ ڈسپرین، انسولین اور دنیا میں ایلوپیتھی ادویات کے نام اسلامی اور پیناڈول، لیکسٹینل اور اپنے اردو ادب والے رکھ کر دکھائیں۔ اللہ کی کائنات میں کنٹریبیوٹ کرے تو آپ کی زبان
اور کلچر کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ بیوروکریسی وزراء، مشیروں، تمام محکموں اور اداروں کے اعلیٰ ترین حکام کی اولادوں کو سرکاری اسکولوں میں پڑھنے کا پابند کریں، معیار یکساں ہو جائے گا۔ اب پتہ چلا ہے کہ ترقی کا شارٹ کٹ نہیں ہے، تو پہلے 100 دن میں زمین آسمان ایک کرنے کے دعوے کیا ہوئے؟ وزیر اعظم 1000 شارٹ کٹ سے حکومت چل سکتی ہے، مگر تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ رہی مذہب کی بات، لاکھوں عیسائی یورپ میں ہر سال مسلمان ہو رہے ہیں، کیا انگریز نے روکا؟ دنیا میں اسلام کا غلبہ ضرور ہوگا، ایسے نہیں کہ آپ کندھے پہ اسٹنگر میزائل رکھ کر دنیا فتح کر لیں گے۔ اسلام ایک پیغام ہے، جس کے دل میں اتر گیا وہ ہدایت پا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ پیغام بالآخر دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں سمجھا جائے گا، ورنہ ایران کی ملائیت، سعودیہ کی ملوکیت، ہمارے ہاں ہائیبرڈ سسٹم سے کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اسلام پھیلے گا۔ انگریزی نہیں، ہمارا کردار اسلام کے سامنے کھڑا رکاوٹ ہے۔ CSS کا امتحان اردو میں، عدالتی کارروائی اردو، سرکاری نوکری کے لیے امتحانات اردو میں کر دیں، رجحان بدل جائیں گے۔ مگر دنیا کے ہم رکاب رہتا ہے تو کم از کم ہمیں دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی زبانوں سے واقف رہنا ہوگا، خصوصاً جن سے کاروبار کرنا ہے۔ سال میں پہلا وزیر اعظم ہے جو ملک میں مہنگائی کر کے غریب عوام کی زندگی مشکل میں ڈال کر کہتا ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ اتنی بد دعائیں آج تک کسی کو نہیں ملی جتنی اس حکومت کو ملی ہے۔ 70 روپے والا پیٹرول 122، 160 روپے والا گھی 340، 118 روپے والا ڈالر 166 روپے، 63,500 والی CD موٹر سائیکل 86,900 روپے میں، 54 روپے والی چینی 110 روپے، جو میڈیسن 150 کی ملتی تھی وہ 520 روپے، قرضے 30,000 ارب سے 45,000 ارب سے بھی زیادہ ہو گئے، اور نہ جانے کیا کیا انہونی ہوگی۔ حضور وزیر اعظم صاحب، اگر انگلش ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے تو بسم اللہ کریں اور CSS کا امتحان اردو میں کر دیں، لوگ خود بخود انگلش سے آزادی حاصل کر لیں گے۔ گلی محلے کھلے میں، اسکول جن کے باہر پارکنگ نہ ہو بند کروائیں۔ بیوروکریسی، عدلیہ کے افسران کا لباس تو انگریزی ہے، جبکہ ان کو چائے پلانے والے کا لباس شلوار قمیض ہے، جو گھنٹی سن کر ٹوپی پہن کر حاضر ہوتا ہے، اس کو ہی بدل دیں۔ بابر پر فلم ضرور بنانا ہے۔ قائد اعظم جسٹس منیر، ایوب خان سے غلام اسحاق خان سے، اب تو سیاسی، عدالتی، عسکری، بیوروکریسی کی قیادتوں پر فلم بنا لیں۔ بہت سے مناظر تو گوگل سے ہی اٹھا لیں، ہمارے تو ایک ایک ادارے پر فلم بن سکتی ہے۔ کئی علماء دین مل جائیں گے، ان پر فلم بنائیں، کچھ تو فلم میں کردار ادا کرنے پر بھی راضی ہو جائیں گے۔ یہ کالم حکمرانوں کی بے ترتیب، بلا جواز اور تباہ کن کارکردگی، ایک سے دوسرے سے میل نہ کھانے والے بیانات کی وجہ سے کنفیوز ہے۔ حکمران ہے، حکومت نہیں، نعمتیں ہیں، پہنچ سے دور کیا، نہ سمجھ آنے والا قحط ہے، اور فکری، شعوری اور حقیقی قحط ہے۔ خدا را عوام پر ترس کھائے۔ حالت یہ ہے کہ بقول فائزہ بٹ، کوئل کی کوک تھی، دل ناتواں کی ہوک، ہر سمت تم ہی تم تھے، مگر دوست تم نہ تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔